ان کو اچھی باتیں سکھانی چاہیے. اور تیسرا، رات کو جب بچے سونے لگتے ہیں تو اس وقت بھی وہ لرننگ موڈ میں ہوتے ہیں، تو اپنی ماں سے کوشچن پوچھتے ہیں، سٹوری سنتے ہیں، پھر سوتے ہیں. تو یہ اللہ نے ان کا ایک نیچرل سسٹم ایسا بنا دیا ہے. تو ایسے وقت کو یوٹیلائز کرنا چاہیے. ماں کو چاہیے کہ وہ بھی سٹوریز سنبھال کے رکھے اور سوتے وقت بچے کو سمجھائے اور اس سے اچھا نتیجہ نکالے، بچے کو پتہ چلے کہ مجھے زندگی میں کیا بننا ہے. ہارورڈ یونیورسٹی کے ریسرچ ہے کہ جو بچے یونیورسٹی میں اے گریڈ لیتے ہیں، یہ ہائی اچیور بچے سب وہی ہوتے ہیں کہ جو کمبائنڈ ماں باپ کی ایفرٹ سے پلتے ہیں. یعنی سپلٹ فیملی کے بچے ہائی اچیور کبھی نہیں بنتے. اور جو بچے ماں باپ کے ساتھ مل کے کھانا کھاتے ہیں ان میں ایٹنگ ڈس آرڈر کے چانسز 35% لیس ہو جاتے ہیں. اور ان بچوں میں اوور ویٹ ہونے کے چانسز 12% کم ہو جاتے ہیں. ایسے بچے ڈرگز سے بھی دور رہتے ہیں جو اپنے ماں باپ کے ساتھ مل کے کھانا کھاتے ہیں. پھر اسی ریسرچ میں یہ بات بھی ہے کہ کھانے کے دوران آپ اپنے بچے سے کچھ کوشچن ضرور پوچھیں. اس سے آپ کو بچے کی شخصیت کا اندازہ ہوگا. پہلا، بچہ آپ بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ یہ کوشچن بچے سے سمپل سا چھوٹا سا کوشچن ضرور پوچھیں تو بچہ بتائے گا میں نے کیا بننا ہے، عالم بننا ہے، حافظ بننا ہے، میں نے مفتی بننا ہے، یا میں نے انجینئر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، کیا بننا ہے. تو بچے سے اس کے زندگی کے آبجیکٹیوز کے بارے میں ضرور جو ہے پوچھیں. پھر بچے سے یہ پوچھیں کہ بچے یہ بتاؤ کہ گاڑی میں سیٹ بیلٹ باندھنا کیوں ضروری ہے؟ تو چھوٹا بچہ بتائے گا کہ کیوں ضروری ہے. اگر صحیح جواب دے تو اچھا، نہیں تو آپ سمجھائیں اس کو کہ سیٹ بیلٹ کے فائدے کیا ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب وہ کل کو گاڑی میں بیٹھے گا تو سیٹ بیلٹ باندھنے میں نخرے نہیں کرے گا، تنگ نہیں کرے گا. ایک کوشچن یہ بھی پوچھیں کہ بچے بتاؤ تمہارا پسندیدہ مضمون کون سا ہے؟ تو کسی کو میتھمیٹکس پسند ہوتا ہے، کسی کو لینگویج پسند ہوتی ہے، کسی کو ہسٹری پسند ہوتی ہے. تو جو اس کو لینگویج مضمون پسند ہوگا وہ اس کی شخصیت کی عکاسی کرے گا. بچے سے یہ کوشچن پوچھے بچے ہم اپنے گھر کے ماحول کو بہتر کیسے بنا سکتے ہیں؟ حالانکہ وہ بچہ بہت چھوٹا ہے، وہ یہ بات نہیں بتا سکتا، لیکن اس کی اپنی ایک دنیا ہے نا. تو یہ دیکھیں کہ اپنی دنیا میں اس کی سوچ کیا ہے کہ گھر کا ماحول کیسے بہتر ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے وہ جواب دے کہ ابو پلیز آپ غصہ کم کیا کریں. اس لیے پھر ایسے کوشچن ہم پوچھتے نہیں بچوں سے. ایک بہت اہم کوشچن، بچے سے یہ کوشچن ضرور پوچھیں بیٹے آپ نے کبھی کسی کی خدمت کی ہے اللہ کی رضا کے لیے؟ کسی کی مدد کی ہے اللہ کی رضا کے لیے؟ تو بچہ نیریٹ کرے کہ اس نے کسی کلاس فیلو کو اللہ کے لیے ہیلپ کیا، کسی دوست کو اللہ کے لیے ہیلپ کیا، اس نے کسی پہ ترس کھایا، اس نے کسی کے غم میں اس کا ساتھ دیا. اس چیز کے پوچھنے سے اس بچے کے اندر یہ صفات اور زیادہ ہو جاتی ہیں. اور بچہ اگر ایسے واقعات سنائے تو اس بچے کو خوب اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ بچے آپ نے یہ کیا، مجھے سن کے بہت خوشی ہوئی کہ اس کا دل حساس ہے، وہ محسوس کرتا ہے دوسرے کی تکلیف کو. پھر جب بچے اسکول جانے والے ہوں تو ان کے جو اسکول کے ایونٹس ہوتے ہیں ماں باپ کو اس میں دلچسپی رکھنی چاہیے. بچے کو پتا ہو کہ میرے گریڈ اچھے آئے ہیں، میرے والدین آئیں گے تو مجھے ان کے سامنے جو ہے وہ سرٹیفکیٹ ملے گا، تو بچہ اور خوش ہوتا ہے اور اچھا اچیور بننے کی کوشش کرتا ہے. اور اگر اس نے برے گریڈ لیے ہوں تو اس کو احساس ندامت ہوتی ہے اور وہ سوچتا ہے کہ نہیں آئندہ میں نے اپنے ماں باپ کو نادم و شرمندہ نہیں ہونے دینا. پھر بچے کو سمجھائیں کہ دوسروں کی کیئر کرنا اس کو ہمیشہ پریورٹی دیا کرے.
ایک ہوتا ہے نا اپنی کیئر کرنا، یہ بھی ضروری ہے، ایک ہوتا ہے دوسرے کی کیئر کرنا. تو بچے کو سمجھائیں کہ دوسرے کو کیئر کرنا، اس کو پریورٹی دیں گے تو اس پر اللہ تم سے راضی ہو جائیں گے، تو بچے کے اندر خدمت خلق کا جذبہ پیدا ہو جائے گا. Provide opportunity to children to show empathy for others. سمپتھی تو بچے جلدی سیکھ لیتے ہیں، ایمپتھی بچے نہیں سیکھ سکتے. ایمپتھی کہتے ہیں کہ کسی بندے کے ساتھ کوئی برا معاملہ ہو تو اس کے بعد اس کو تسلی دینا، اس کو انکریج کرنے کی باتیں کرنا. پھر بچے کو اپنی اینگر کنٹرول کرنا سکھائیں. اگر بچہ کسی وقت غصے میں آ جائے تو اس کو سمجھائیں کہ بیٹے آپ کو غصہ آ گیا، آپ بیٹھے ہیں تو آپ کھڑے ہو جائیں، آپ کھڑے ہیں تو آپ دوسرے کمرے میں چلے جائیں، آپ وضو کر لیں، آپ نہا لیں، تاکہ اس بچے کو پریکٹیکلی پتہ چلے کہ میں نے اپنے غصے کو کنٹرول کیسے کرنا ہے. پھر بچوں کو فیئرلی ٹریٹ کرنا چاہیے. عام طور پہ دیکھا ہے کہ بیٹے کو تو بہت شہزادے کی طرح رکھتے ہیں اور بیٹی کو بہت نظر انداز کر دیتے ہیں. ایسے نہیں کرنا چاہیے. وہ بھی چائلڈ ہے اور وہ بھی چائلڈ ہے. تو براٹ اپ کرنے میں دونوں کو بہت فیئرلی ڈیل کرنا چاہیے. چنانچہ ایک صحابی نے اپنے ایک بچے کو کوئی چیز دی تو نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا کیا آپ نے دوسرے بچوں کو بھی یہ چیز دی؟ تو اس نے کہا کہ میں نے دوسروں کو تو نہیں دی. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور بچوں کے ساتھ برابری کا سلوک کیا کرو. اللہ سے ڈرو اور بچوں کے ساتھ برابری کا سلوک کیا کرو. ہم نے اپنی زندگی میں جو بیٹا سیف اللہ ہے اس کو جب بھی کوئی کھلونا دینا ہوتا تھا تو ہمیں 3 کھلونے خریدنے پڑتے تھے. ہم اس کو ایک کھلونا خرید کے دینا چاہتے تھے، لیکن وہ اپنا کھلونا خریدنے کے بعد کہتا تھا ابو حبیب اللہ کے لیے بھی خریدنا ہے، اور جب اس کے لیے خریدنے دیتے تو کہتا تھا میں نے سالیہ کے لیے بھی خریدنا ہے. وہ جب بھی کہیں جاتا تھا کبھی بھی ایک چیز نہیں لاتا تھا، 3 چیزیں لاتا تھا. یہ اس وجہ سے کہ اس کے اندر ایک ہمدردی کا مادہ تھا. چنانچہ ایک مرتبہ ہمارے گھر میں ایک فقیر عورت آئی، بوڑھی عورت تھی دیہاتی، اور میری اہلیہ کے پاس بیٹھ کے تھوڑی دیر بات کرنے لگی کہ میرے پاس کھانا نہیں اور رمضان شریف آ رہا ہے، میں نے روزے رکھنے ہیں، میں نے فلاں ہے. تو اہلیہ نے ان کو کچھ پیسے دے دیے کہ آپ جا کے رمضان شریف کے لیے اپنی گروسری خرید لیں. اب یہ سیف اللہ باتیں سن رہا تھا، تو جب وہ اٹھ کے جانے لگی تو یہ اپنی امی سے کہنے لگا امی یہ تو اتنی بوڑھی ہے، یہ کیسے چیزیں خریدے گی اور اس کو کھانا پکا کے کون دے گا؟ یعنی چھوٹا بچہ ہے، اس کو یہ تو پتہ چل گیا کہ امی نے پیسے دے دیے ہیں، وہ خرید لے گی. لیکن چونکہ وہ بوڑھی تھی اور کمزور تھی تو یہ اس کو دیکھ کے کہہ رہا تھا امی یہ اپنا کھانا کیسے بنائے گی؟ تو پھر امی مسکرائی، اس نے کہا کہ اچھا ابو سے پوچھو، میں اس کا کھانا بنانے کے لیے ساتھ چلی جاتی ہوں. ہمارے بچوں میں سے یہ صرف سیف اللہ کے اندر خاص بات دیکھی ہے ہم نے. باقی بھی بچے ہیں وہ بھی بڑا کیئر کرتے ہیں، لیکن ان کو ایک کھلونا لے کے دیا تو وہ خوش لے کے آ جاتے تھے، لیکن سیف اللہ ہمیشہ 3 چیزیں ہی لاتا تھا. تو یہ صفت ہوتی ہے، اور یہی چیز پھر ہم نے دیکھا کہ سیف اللہ کی یہ صفت اس کی آگے اولاد میں آئی. چنانچہ حنانہ جو ہے اتنی دوسرے کی کیئر کرنے والی بچی ہے کہ کئی دفعہ میں اس کی عادت پہ حیران ہوتا ہوں. بہت زیادہ محبت کرنے والی اور سب کے ساتھ جو ہے وہ تعلق رکھنے والی. چنانچہ ایک مرتبہ میں اپنے کمرے سے باہر نکلا تو ڈاکٹر محسن صاحب کا بڑا بیٹا محمد وہ سرمد کو ذرا ڈانٹ ڈپٹ کر رہا تھا اور ہارڈ ٹائم دے رہا تھا. سرمد سائیکل چلانا چاہتا تھا گھر کے صحن میں اور وہ راستے میں کھڑا ہو گیا تھا. اب سرمد رو رہا ہے، حنانہ بھی رو رہی ہے،
میں باہر نکلا تو میں نے بچوں سے پوچھا کہ بھئی رو کیوں رہے ہو؟ تو حنانہ اور سرمدوں نے بتایا کہ یہ محمد راستہ روک کے کھڑا ہے، ہم اپنا سائیکل نہیں چلا پا رہے۔ تو میں نے محمد کو ڈانٹا، محمد آپ ان کو کیوں نہیں کھولنے دے رہے؟ اپنا گھر ہے، اپنے گھر میں بچے نہیں کھیلیں گے تو کہاں کھیلیں گے؟ خیر جب میں نے تھوڑا ڈانٹا، پیارا بچہ ہے، وہ فوراً ایک طرف ہو کے بیٹھ گیا۔ قدرتاً میرے پاس کچھ سویٹس تھیں، تو میں نے کہا آؤ بچوں میں آج آپ لوگوں کو سویٹس دیتا ہوں۔ چنانچہ میں نے جو ہے نا بچوں کو سویٹس دینی تھیں، تو محمد جو راستہ روک کے کھڑا تھا اس کو سزا کے طور پہ میں نے کہا کہ محمد آپ چونکہ دوسروں کو تنگ کرتے ہو، آپ کو میں نے سویٹ نہیں دینی۔ اب یہ بات سن کے جو محمد تھا ڈاکٹر صاحب کا، وہ تھوڑا سیڈ ہو گیا کہ مجھے سویٹ نہیں ملے گی۔ تو میں نے باقی سارے بچوں کو سویٹ تقسیم کر دی۔ جب میں نے سب کو دے دی نا، تو اس کے بعد حنانہ میرے پاس آئی اور مجھے کہنے لگی دادا ابو محمد کو بھی دے دیں۔ یعنی جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو رہی تھی، جب اس بچے کو ڈپرائیو کیا تو وہ کہنے لگی نہیں نہیں آپ اس کو ڈپرائیو نہ کریں، اس کو بھی آپ سویٹس دے دیں۔ تو اس وقت میرے دل میں بات آئی کہ واقعی بچوں کے اندر یہ جو دوسرے کی کیئر ہے، یہ ایک صفت ہوتی ہے جو بچپن میں پیدا ہوتی ہے، اور یہ بچے پھر بڑی عمر کے ہو کے دوسرے احسانوں کا احساس کرتے ہیں، ان کے غم کو اپنا غم سمجھتے ہیں اور ان کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسا حساس دل ہر ایک کو عطا فرمائے، ورنہ بہت سارے لوگ تو اتنے بے حس ہوتے ہیں، احساس ہی نہیں ہوتا۔ ہم نے نوجوانوں کو دیکھا ہے، بیوی رو رہی ہوتی ہے اور ان کو کوئی احساس نہیں ہوتا کہ ہم اس کو رلا رہے ہیں، ماں رو رہی ہوتی ہے، بچوں کو احساس نہیں ہوتا، بہن روتی ہے، بھائی کو احساس نہیں ہوتا۔ یہ بے حس ہونا اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے۔ تو یہ چیزیں بچے کے گروتھ کے دوران اس کے اندر پیدا کرنی چاہیے، تاکہ بچہ ایک اچھے اخلاق والا بچہ بن کر جو ہے آگے آئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت کامیاب باپ تھے، بہت کامیاب باپ تھے۔ ان کے 11 بیٹے تھے اور ان کی زندگی میں بہت غربت تھی، چونکہ بیت المال سے بہت مناسب مقدار لیا کرتے تھے، تو بچوں کی ضرورت بھی پوری نہیں ہو سکتی تھی، یہاں تک کہ ان کو کھانے پینے کی چیزیں پوری نہیں ملتی تھیں بچوں کو۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنی بیٹی کو بلایا اور آنے میں دیر لگی، تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے دوسری مرتبہ ذرا سختی سے بلایا کہ کیوں نہیں آ رہی میرے پاس؟ تو ان کی جگہ بچی، بیٹی کی جگہ ماں آئی اور کہنے لگی جی آپ نے بیٹی کو بلایا ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہنے لگا میں آ گئی ہوں، جو کام ہے مجھے بتا دیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ وہ کیوں نہیں آ رہی؟ تو بیوی نے جواب دیا کہ اس نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے نا، تو وہ کپڑے پھٹ گئے، اب وہ ساتھ والے کمرے میں اپنی شلوار کو سی رہی ہے بیٹھی ہوئی، جب تک کپڑے کو سی کے نہیں پہنے گی آپ کے پاس کیسے آ سکتی ہے؟ تو اس کی جگہ میں آ گئی ہوں۔ یعنی وقت کا خلیفہ ہے اور اس کے اپنی بیٹی کے پاس پہنے ہوئے کپڑوں کے سوا کوئی دوسرا کپڑا نہیں ہے۔ اتنی غربت کی زندگی تھی، مگر انہوں نے اپنے بچوں کو محبت سکھائی اور خدمت سکھائی، نیکی سکھائی، اور خوب بچوں کے اندر نیکی کا جذبہ پیدا کیا۔ چنانچہ جب وہ آخری وفات کے یعنی مرض میں تھے، تو ان کا ایک دوست ان کو ملنے کے لیے آیا، تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ لیٹے ہوئے تھے۔ اس نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ بھلا نہیں کیا۔ تو آپ نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا کہ اس لیے کہ آپ سے پہلے جو بادشاہ آئے نا، انہوں نے اپنی اولادوں کے لیے بڑی جاگیریں وقف کی، جائیدادیں وقف کی، ہیرے جواہرات بیت المال سے لے کے ان کو دیے، اور اپنی اولادوں کو بہت مال انہوں نے دیا، غنی کر دیا، اور تم تو اپنی اولاد کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑ کے جا رہے، تو تم نے اپنی اولاد کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ تو جب اس نے یہ الفاظ کہے تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے اور فرمانے لگے کہ دیکھو اگر میری اولاد نیک بنی ہے تو میں ان کو اللہ کی سرپرستی میں دے کے جا رہا ہوں، اگر میری اولاد نیک بنی ہے تو میں ان کو اللہ کی سرپرستی میں دے کے جا رہا ہوں، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ نیکوکاروں کا خود سرپرست ہوتا ہے، تو میں ان کو اللہ کی سرپرستی میں دے کے جا رہا ہوں، اور اگر میری اولاد نیک نہیں بنی تو میں ان کے فسق و فجور کے اوپر ان کا معاون نہیں بن سکتا۔
یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے جواب دیا. پھر عمر بن عبدالعزیز فوت ہو گئے. اللہ کی شان دیکھیں کہ اگلا بندہ وقت کا بادشاہ بنا. اب اس بادشاہ کو اپنے صوبوں کو سنبھالنے کے لیے گورنر کی ضرورت تھی. تو اس نے مشورہ کیا لوگوں سے کہ بھائی مجھے تو کوئی بندہ ایسا چاہیے جیسے عمر بن عبدالعزیز تھے, اتنا ایماندار, اتنا دیانتدار, اتنا انصاف کرنے والا, اتنا وفا دکھانے والا. تو انہوں نے کہا کہ میاں اگر تمہیں عمر بن عبدالعزیز جیسا بندہ چاہیے تو ان کا جو بڑا بیٹا ہے نا وہ بالکل باپ جیسا ہی ہے, اس کو لے لو. چنانچہ جو بادشاہ تھا اس نے ان کے پہلے بیٹے کو گورنر بنایا. اب جو بچہ گورنر بنا, چونکہ اس کو باپ نے محنت کرنا سکھایا تھا اور رزق حلال کمانا سکھایا تھا, دیانت سکھائی تھی, امانت سکھائی تھی, اس نے اتنا اچھا کام کیا کہ چند دنوں کے بعد بادشاہ نے اس سے پوچھا یار تمہارا کوئی اور بھائی بھی ہے؟ اس نے کہا میرا ایک اور بھائی بھی ہے, مجھ سے اتنے سال چھوٹا ہے اور وہ بھی میری بالکل کاپی ہے. اس نے اس دوسرے بچے کو ایک اور صوبے کا گورنر بنا دیا. جب 2 گورنر بنے انہوں نے اتنا اچھا کام کیا کہ پھر اس بادشاہ نے ان کے تیسرے بھائی کو گورنر بنا دیا. کتابوں میں لکھا ہے ایک ایسا وقت بھی آیا عمر بن عبدالعزیز کے 11 بیٹے 11 صوبوں کے ایک وقت میں گورنر بنے ہوئے تھے. یہ ہے کامیاب باپ جس نے اپنے بچوں کو ایسی نیکی سکھائی کہ بعد والے لوگوں نے ان کے 11 بیٹوں کو ایک وقت میں 11 صوبوں کا گورنر بنا دیا.